السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو جو ایمان دیا ہے اسی لیے دیا ہے کہ ہم کو جنت میں اللہ کو ڈالنا ہے۔ اسی لیے اگر ہم جنت کے عمل کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اگر جہنم کے عمل کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، اس کا کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے 70 ماہ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کو ایمان دیا ہے۔ ایمان کیا چیز ہے، اس کے اوپر محنت کرنا بہت ضروری ہے۔ میرے بھائی دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج کا دور اتنا خطرناک ہے کہ لوگ خدائی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لوگ نبوت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، لوگ ولی کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ اتنا دور خطرناک ہو چکا ہے۔ اب ایسے دور کے اندر ہم کو ایمان کیسے بچاوے اور کیسے لے جاوے؟ ایک جگہ میں نے سنا کہ بیان کے اندر جو بات اپن کہے اتنی کہے جو اپن سمجھ سکے، اور حقیقت میں جو صحیح ہو وہ غلط بات کرنا کتنا گناہ ہے ان کو معلوم نہیں پڑتا ہے۔ میں نے ایک جگہ سنا کہ جو میں بتا رہا ہوں یہ درود کی کتنی فضیلت ہے، اس کا واقعہ ہے کہ ہم ہمارے آقا کے اوپر درود نہیں بھیج دے، صرف تعریف کر رہے، تعریف سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، لیکن درود پاک پڑھیں گے اس میں کتنی فضیلت ہے، آپ سنو۔ اور شیخ نے واقعہ سنایا تھا، وہ بھی کس قدر کا تھا۔ میرا یہ کہنے کا مطلب اس کو نیچا گرانا نہیں ہے، مل کے لوگوں کو بیوقوف بھی نہ بناوے، اسی لیے تو ایک شیخ کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ شیخ میری لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے خواب میں دیکھنا ہے اس کو کہ وہ کس حالت میں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک عمل ہے۔ بولا کیا؟ تو بولا آپ جب رات کو سونے لیٹو تو وضو کر کے 4 رکعت نفل نماز پڑھو، اس میں چاروں میں الحمد شریف کے بعد الحاکم التقیٰ کی سور پڑھو اور سو جاؤ۔ جب تک نیند نہ آوے تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتی رہنا، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو دیں گے۔ اس عورت نے ویسا ہی کیا تو خواب میں دیکھا کہ اس کی لڑکی جو انتقال ہو گئی تھی خطرناک عذاب میں پکڑی ہوئی تھی، تو گھبرا گئی، صبح اٹھ کے شیخ کے پاس آئی اور پورا واقعہ بتایا۔ تو شیخ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ رحم کرے، اب تو ایک کام کرو، اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ خیریت کر دو، شاید اللہ تعالیٰ ان کی معافی کر دے۔ تو ان عورت نے ایسا ہی کیا، لیکن تھوڑی دن کے بعد وہ لڑکی ان شیخ کے خواب میں آئی تو کہا کہ مجھے پہچانا؟ شیخ نے کہا نہیں، میں وہی لڑکی ہوں جو میری ماں نے آپ کے پاس میرے بارے میں بتایا تھا۔ تو شیخ نے کہا کہ تیری ماں تو بیٹا ایسے شکل صورت پیش کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میری ماں نے جو کہا تھا وہ صحیح تھا، ہم اس عذاب میں 70,000 لوگ تھے، لیکن ہمارے قبر کے قبرستان کے اوپر سے ایک اللہ کا بندہ ایسا نیک گزرا جو درود شریف پڑھ کے ہم سب کو بھیجا، تو اللہ نے اس کے درود کو قبول کیا اور ایک کے درود کے بعد میں ہم سب کو راحت عطا فرما دی۔ تو شیخ نے کہا اللہ رحم کرے۔ دیکھو یہ ہے ایک درود پاک پڑھنے میں، جس نبی کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، نہ تو ہم اس نبی کے طریقے اوپر کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ نبی نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو پڑھتے ہیں، اور نہ لوگوں کے اوپر نماز کے لیے محنت کرتے ہیں کہ کیسے بھی کر کے ہمارے کو جو جوابداری ملی ہے ہم ولی بھی بن کے بیٹھے ہیں، خدا بھی بن کے بیٹھے ہیں، نبی بھی بن کے بیٹھے ہیں، لیکن نبوت کا کام کرنے میں کتنا مشہور ہے یہ ہم کو گہرے بان میں دیکھنا چاہیے کہ ہم امت کے ٹکڑے کر رہے ہیں کہ امت کو جوڑ رہے ہیں۔ یاد رکھنا، جنہوں نے امت کے ٹکڑے کیے اللہ رب ان کو قبر میں ٹکڑا کرے گا، چھوڑے گا نہیں۔ کہ ایک امت کو جوڑنے میں ہمارے آقا نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے جس کی کوئی سیما نہیں ہے۔ اس امت کے آج ہم ٹکڑے کر رہے ہیں صرف اپنی جیب کے لیے، اپنی واہ کے لیے، اپنے نام کے لیے، تو یہ تو ان قریب دنیا ختم ہو جائے گی اور آخرت کا منظر کب آ جائے کس کو معلوم نہیں۔ اسی لیے ہمارے آقا نے کہا کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو، قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے،
میں کوئی کھانے کا لقمہ اٹھاتا ہوں نگلنے سے پہلے موت سے پہلے مجھے یقین نہیں ہے یہ ہمارے آقا سے جنہوں نے ہم کو یہ تعلیم دی اور آج ہم لوگوں کو کیا کر رہے کس طرف کھینچ رہے. اس لیے میرے بھائی دوستو اگر نہیں نماز پڑھتے ہو تو آپ کو کسی کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر آ جاؤ, آپ کو کچھ ٹینشن نہیں رہے گا. ہنستے ہنستے دنیا چھوڑ کے چلے جاؤ گے اور ہنستے ہنستے قبر میں سو جاؤ گے. قبر کے اندر بھی 3 سوال کے سوا کوئی سوال نہیں ہے, آپ آرام سے سو جاؤ گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی طاقت اور قوت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.